ہماری فیملی پر کسی نے کالا جادو کروایا اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس نے کروایا ہے، تو اس کا کوئی تصور یا کوئی حل یا کوئی ورد وغیرہ ہمیں بتا دیجیے گا۔ عزیز جان من، آپ کو کس نے بتایا ہوگا کہ آپ کو کالا جادو ہے، یا کس نے آپ کو کالا جادو کروایا؟ یہ تو مسلم ہے کہ کالے جادو کے اپنے علامات ہوتے ہیں، آپ بندے کو جادو کی اثرات ہو جاتے ہیں، یہ برحق ہے۔ لیکن یہ جو بتاتے ہیں کہ فلان نے تم پر جادو کیا ہوا ہے، اکثر و بیشتر اس میں جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ عامل حضرات اکثر و بیشتر لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے کا ایک ذریعہ اسی کو بنا لیتے ہیں۔ ان کو بتاتے ہیں، آپ دیکھیں نا، آپ کی خاندان میں ایک ایسی خاتون ہے جس کا قد لمبا ہے، جسم بھاری ہے، ہونٹ ایسے ہیں، آنکھیں بھوری ہے، بال اس کے اس کلر کے ہیں، انہوں نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے۔ اچھا، خاندان میں آٹومیٹکلی کوئی ایسی خاتون ہوتی ہے؟ جب یہ متاثرہ شخص جب ان کی طرف سوچتا ہے کہ مجھے تو ایک عامل نے بتایا کہ ایسے ایسے شکل، ایسے ایسے حلیے والی خاتون ہے، تو آٹومیٹکلی ذہن اپنی پھوپھی، اپنی خالہ، اپنی تایا کی بیٹی، فلاں 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 کی طرف جاتی ہے، اور پھر ذہن اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس اسی نے کروایا ہے۔ اچھا، بندے کی نشاندہی کہ کس نے جادو کروایا ہے، وہ صرف ایک ہی بندے کو، ایک ہی شخص نے، ایک ہی ذات کی بتانے کی وجہ سے بتایا، اور جس بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر جب جادو ہوا تو پھر ایک ہی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے لیے ایک ہی شخصیت سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ السلام آئے، اور ایک ہی ذات اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ کس نے، اس یہودی خاتون نے تم پر جادو کیا ہوا ہے، اور فلاں 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 مقام پر اس کو رکھا گیا ہے، اور پھر ایسے ایسے گانٹھیں ڈال کے اس کو دیا ہے، تو یہ جادو کروایا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر اتنا ہوا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو پھر مجھ سے پوچھتے کہ ہم نے ظہر پڑھی ہے یا پھر ہم نے عصر پڑھی ہے، تو یہ اس جادو کا اثر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہوا تھا۔ لیکن بتانے والا میرا رب تھا جل جلالہ، اور وہ پیغام لانے والا جبریل علیہ نبینا علیہ السلام، اور جس ذات کے لیے پیغام لے کے آیا تھا وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے علاوہ آج تک نہ کوئی ولی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعین، نہ تبع تابعین، نہ اولیاء میں سے، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ اوتاد، کسی نے بھی آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ جادو کس نے کروایا تم پہ۔ تو اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلے تو یہ لفظ نکالے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بندے نے آپ کو یہ بتایا ہوگا کہ آپ کے خاندان میں فلاں قسم کا ایک بندہ ہے جس کا شکل یہ ہے، رنگ یہ ہے، آنکھیں ایسی ہے، فلاں فلاں فلاں، اس نے تم پر جادو کیا، اور یہ آٹومیٹکلی آپ کے خاندان کی طرف آپ کا دھیان گیا ہوگا، آپ کے دوستوں میں کوئی اس حلیے کا بندہ ہوگا۔ تو یہ عاملوں کی ایک چال ہے جو لوگوں کو گھیرنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے اچھا آپ کی کہیں کسی سے لڑائی تو کوئی نہیں ہوئی تھی، کہیں کس زمانے میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی؟ تو آپ کہیں گے جی لڑائی تو ہوئی تھی، آپ کہیں، وہ کہیں گے بس اتنا ہی کہیں گے، اور پھر آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی جس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوئی تھی اس کی طرف آپ کا دھیان جائے گا، اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ تباہ۔ جادو برحق ہے، ان کا اثر بھی برحق ہے، لیکن اس کو توڑنے کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ کیا کچھ پڑھیں گے تو جادو کا اثر ختم ہوتا جائے گا۔ تو برائے مہربانی سب سے پہلے تو اپنی ذہن سے یہ بات نکالیے کہ جس بندے نے بھی آپ کو کہا کہ فلاں بندے نے تم پر کروایا ہے، وہ اپنی ذہن سے نکال دے، ایسا ہو نہیں تھا۔ جب صحابہ، جب تابعین، جب تبع تابعین، جب غوث، قطب، ابدال، اوتاد، ان ساروں نے کسی نے نہیں بتایا کہ فلاں نے جادو کروایا ہے، تو ایک عامل جو آج کل ہمارے زمانے کا ہے وہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو اسی لیے سنتی نبوی علاج کر لیا کرے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے جادو کے توڑنے کے لیے علامات اور کچھ ورد اور وظائف بتائے ہیں، اسے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی بہت مؤثر ہے جادو توڑنے میں، پڑھتے رہیں دن رات میں، کہ جتنی بھی دفعہ آپ پڑھتے جائیں گے اتنی پڑھتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود ابراہیمی پڑھتے جائیں۔ ایک آیت الکرسی کا ورد کر لیا کریں، اور روزانہ فلق اور ناس کی صورتیں پڑھا کریں،
اور پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ ورد پڑھا کریں۔ ترتیب میں بتائی دیتا ہوں، کوشش کریں ڈیلی 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 11 مرتبہ فلق اور ناس کی صورتیں پڑھ کے یہ ایک پانی کے ٹب پر پانی پر دم کر لیا کریں، اور اس پانی میں سے سورج طلوع ہوتے وقت یا شام کو سورج غروب ہوتے وقت تھوڑا سا پانی پئیں، بقیہ پانی پر غسل کریں ایسے کہ کسی ٹب میں کڑے ہو جائیں تاکہ وہ دم شدہ پانی گٹر میں نہ چلا جائے، اور پھر اس پانی کو، مستعمل پانی کو آپ اٹھائیں، کسی دیوار پر ڈالیں یا کسی گھاس وغیرہ پر ڈالیں۔ یہ تو آپ سب سے پہلے فوری عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز 3 دن یہ عمل کرنے سے آپ سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ پھر ڈیلی روزانہ آپ اپنی ورد میں رکھیں، صبح شام آپ آیت الکرسی پڑھیں 3 بار، فلق اور ناس کی صورتیں پڑھیں 3 بار، اس کے بعد آپ پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور 7 درود ابراہیمی پڑھتے جائیں۔ فلق اور ناس کا ایک اور بھی جادو شکن ایک ورد مشائخ نے ذکر کیا ہوا ہے، 41 بار سورہ فلق روزانہ پڑھا کریں، کوئی بھی وقت معین نہیں ہے، 41 بار پڑھا کریں، لیکن اس طریقے سے پڑھا کریں کہ آپ ہر سورہ کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کے آخر میں اللہ اکبر، اگلی سورہ کے ابتدا میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر پڑھیں۔ مثلا اس ترتیب سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ اکبر۔ یہ ایک دفعہ ہوا۔ اسی ترتیب سے 41 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں، 41 دفعہ پڑھا کریں، اپنی ہتھیلیوں پر دم کریں، اپنی جسم پر مل لیا کرے، انشاءاللہ العزیز میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین ہے، آپ نے جو فرمایا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، آپ کا جو بھی جادو کا اثر ہے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جادو کے اثرات کو اپنے جسم سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ جو ہمارے مقابل میں جادوگر ہے یا ہم پر سحر کرنے اور کروانے والے ہیں، وہ تو ہمارے لیے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کے لیے وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی یہ دفاع کے لیے ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو ورد میں نے بتایا اسے آپ کنٹینیو کرتے جائیں گے، روز آپ پڑھتے جائیں گے۔ جو غسل کرنے کا طریقہ تھا وہ آپ ہفتے میں 3 دن، جب آپ چاہیں، آپ دیکھیں کہ میرا جسم بالکل خراب ہو گیا ہے، بھاری ہو گیا ہے، جادو کے اثرات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو یہ پھر آپ عمل کرتے جائیں گے، ہفتے میں 3 دن آپ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ بہت ریلیکس محسوس کریں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔